بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلے کا آج پارہ نمبر 24 اور پارہ نمبر 25 کا خلاصہ پیش کروں گی۔ سب سے پہلے پارہ نمبر 24۔ اس پارہ میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ زمر بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ مومن مکمل، نمبر 3 سورہ حامیم السجدہ ابتدائی حصہ۔ سورہ زمر کے بقیہ حصے میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی ربوبیت کا بیان۔ آسمان اور زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہی ہے، اس کے قائل تمام انسان ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان۔ سورہ مومن۔ سورہ مومن میں کئی باتوں کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی، تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے تھا، اس نے کہا اتقتلون رجالا ان یقولوا رب اللہ۔ اس فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ نمبر 2 فرعون کے کبر اور غرور کا بیان۔ اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل کی تعمیر کا حکم دیا۔ نمبر 3 اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان۔ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ الْوَاخِرِينَ۔ نمبر 4 انسان کی تخلیق کا بیان۔ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا اور پھر بوڑھا ہوا، پھر مرا۔ سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 آسمان اور زمین کی تخلیق۔ اللہ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں 4 دن میں بنائیں اور آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ نمبر 2 کافروں کی شرارت کا ذکر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکیں۔ نمبر 3 داعی کا بیان کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور داعی کو کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے، اس کا بیان ہے۔ پارہ نمبر 25 کا خلاصہ یہ ہے۔ اس میں کل 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 حامیم سجدہ بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ شورى مکمل، نمبر 3 سورہ زخرف مکمل، نمبر 4 سورہ دخان مکمل، نمبر 5 سورہ جاثیہ مکمل۔ سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ کے بقیہ حصے میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ جیسے قیامت کا علم شگوفے میں کیا ہے، اس کا علم حمل میں کیا ہے اور واضح حمل کب ہوگا، ان تمام باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ سورہ شورى۔ سورہ شورى میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ بارش کا نزول، آسمان اور زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پیٹھ پر کشتیوں کا چلنا وغیرہ۔ نمبر 3 اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہے صرف لڑکی دے، جسے چاہے لڑکا دے اور جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ سورہ زخرف۔ سورہ زخرف میں کئی باتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 گزشتہ اقوام کا اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور اس کے نبی کی تکذیب۔ نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ نمبر 3 جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان، یہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانے میں کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ سورہ دخان۔ سورہ دخان میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کے نزول کا بیان۔ نمبر 2 شب قدر کا تذکرہ کہ اس میں تمام مضبوط امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔
نمبر 3، اہل مکہ کی ہٹ درمی کہ نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا یہ تو سکھایا ہوا مجنون ہے۔ نمبر 4، شجرۃ الزقوم کا بیان، یہ مجرموں کا کھانا ہوگا۔ سورہ جاثیہ۔ سورہ جاثیہ میں بھی بہت سی باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ آسمان و زمین، انسان، جانور، دن رات کا آنا جانا، بارش کا نزول اور ہواؤں کا اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے قیامت کے دن فراموش کر دیے جائیں گے اور ان پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دونوں پاروں میں موجود تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز لائک مائی ویڈیو، سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر مائی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ۔